شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں آج ایک انتہائی المناک اور بڑی اندوناک داستان آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ گزشتہ 4 سال سے استنبول میں جاری ہے، اور یہ داستان کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنے ہی شعبے سے وابستہ صحافت اور پاکستانی صحافی کے تشخص سے وابستہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے 3-4 سال سے روزانہ آئے دن پاکستانی صحافت اور پاکستانی صحافی کے نام کو اور اس کے تشخص کو اس کا آئے روز خون ہو رہا ہے استنبول میں، اور آئے روز اس کی جو لاش ہے وہ سڑکوں پر تعفن زدہ گھسٹتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن وہ واقعہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور یہ بیسیکلی پاکستانی صحافی یا پاکستانی صحافت کو بدنام کرنے کی مذموم سازش جو ہے، اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو استنبول میں ہو رہا ہے، میں نے گزشتہ 1 سال سے بڑی کوشش کی کہ کچھ سمجھا بجھا کے معاملات کو کچھ بہتر کیا جائے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ جو صحافت اور صحافی کے تشخص کی لاش ہے جو ہر آئے دن خون ہوتا ہے، وہ کسی صحافی کے ہاتھوں نہیں ہو رہا بلکہ ایک غیر قانونی اور ایک نان صحافی کے ہاتھوں ہو رہا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اتنے عرصے سے جاری ہے کہ میں نے جب سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے جب مجھے شکایات آنے لگیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ میں قانونی صحافی ہوں، اور یہاں پر جو ہے استنبول میں نہ صرف صحافتی تشخص کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بلکہ میں پاکستان کی جو یہاں پر اوورسیز پاکستانی ہیں استنبول میں، ترکی میں، ان کی ہر آئے روز مدد کے لیے تیار رہتا ہوں۔ تو لوگوں نے میرے اس رویے کی وجہ سے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا اور لوگوں نے شکایات کے انبار لگائے۔ پہلے یہ شکایات چند تھیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ درجنوں اور پھر اب سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئی۔ اتنی بڑی تعداد میں جب میں نے شکایات دیکھیں تو میں نے محسوس کیا کہ یہ سینکڑوں سے ہزاروں میں جائیں گی اور ہزاروں سے یہ لاکھوں میں جائیں گی، اور جب اس حد تک کوئی بے لگام ہو جائے تو پھر آپ کو آپ کے ملک کا تشخص، آپ کی پاکستان کی صحافی برادری کا تشخص اور پاکستان کے جو صحافی کا امیج ہے استنبول اور ترکی میں، اس کے برباد ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ اور اگر وہ امیج اور وہ تشخص برباد ہو رہا ہو، ایک غیر قانونی صحافی جو کہ قانوناً صحافت کر نہیں سکتا اور وہ نان صحافی کے ہاتھوں برباد ہو رہا ہو، تو یہ اس سے بھی بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور بالآخر مجھے شکایت کنندگان بار بار یہ شکایات کرتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ کیونکہ آپ صحافی ہیں لہٰذا آپ اپنی برادری کے آدمی کو بارے میں ویڈیو نہیں بنائیں گے، اور آپ اس کے کرائم جو ہیں، اس کی حرکتیں یا اس کی بلیک میلنگ جو ہے وہ آپ منظر عام پر نہیں لائیں گے۔ لیکن میں نے ان سے یہ بار بار کہا کہ مجھے تحقیق کرنے دیں، مجھے چیزیں سامنے لانے دیں، میں سمجھا بھی رہا ہوں اور چیزیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور اگر مجھے یہ نظر آیا کہ اس کا کوئی راستہ نہیں روکا جا سکتا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ میری برادری کا بے شک اوریجنل صحافی ہو، یہ تو 2 نمبر صحافی ہے، غیر قانونی صحافی ہے، اگر وہ کوئی اوریجنل صحافی بھی ہوگا، وہ واقعی کوئی پروفیشنل براڈ کاسٹ جرنلسٹ بھی ہوگا، تو میں اس کے بارے میں بھی عوام کو آگاہ کروں گا اور پوری تحقیق کے ساتھ آگاہ کروں گا۔ تو یہ سمجھانے کے بعد جب میں نے کوشش کی کہ اسے سمجھایا جائے اس کے رویے پر، اس کی بلیک میلنگ پر اور اس کے اس عمل پر اسے سمجھایا جائے، تو اس نے الٹا، میں حیران ہوں کہ ایک غیر قانونی صحافی ایک براڈ کاسٹ جرنلسٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے کوشاں ہو گیا، اور اپنی ریپیوٹ ٹھیک کرنے کی بجائے وہ جگہ جگہ میری ریپیوٹ خراب کرنے کے لیے اس مذموم مقاصد کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تو میں حیران ہوا کہ میں تو کریکشنز کی بات کر رہا ہوں، میں تو اصلاح کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اصلاح کرنے کی بجائے، وہ اپنی اصلاح اور اپنا قبلہ درست کرنے کی بجائے وہ میرے بارے میں محفلوں میں اور جگہ جگہ وہ تضییق امیز شروع ہو گیا، فکرے کسنا اور سارا کچھ۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو 3-4 سال تھے تعفن شدہ
لاش جو ہے صحافی اور صحافتی تشخص کی، اس کا کلا کما بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں لکھا ہوا ہے، اور یہ لاش جو ہے جو 3-4 سال سے گل سڑ چکی ہے اور استنبول میں ایک بدبودار جو مواد ہے وہ پیدا کر رہی ہے اور تعفن اٹھ رہا ہے اس میں سے، تو اللہ نے یہ مجھے سعادت دی ہے کہ میں اس کو لحد میں اتاروں اور اس کی تدفین ہمیشہ کے لیے کر دوں۔ تو میں آپ سے وہ نام شیئر کرتا ہوں، آصف بٹ، استنبول میں جو سب سے خود کو پرانا صحافی، سب سے پہلا صحافی، جبکہ وہ غیر قانونی وہ صحافت یہاں کر ہی نہیں سکتا، جو خود کو 92 نیوز کا لوگو لے کے خود کو سب سے پہلا اور پرانا صحافی متعارف کروا کے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی اور تضحیک آمیز رویے کے ساتھ انہیں بلیک میل کر کے اپنے طمع نفسی کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے۔ تو یہ آصف بٹ 92 نیوز کا جو نمائندہ خود کو ظاہر کرتا ہے، یہ قانونی طور پر یہ لوگو لے کے یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے، اس کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ صحافی کے طور پر یہاں خود کو انٹروڈیوس کرے اور صحافت کرے۔ لیکن اس کے باوجود 3-4 سال سے اس شخص کے متاثرین طمع نفسی کے لیے اس نے ہر حد پار کی ہے، اور اس نے پاکستانی صحافیوں کا اور پاکستانی صحافت کا جو تشخص یہاں پر جو پیدا کیا ہے، تو لوگ توبہ کرتے ہیں، لوگ حیران ہیں، اور لوگ پاکستان کی صحافت کے بارے میں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ اگر پاکستان میں صحافی اس طرح کے ہیں تو پاکستان کی صحافت سے بھی معافی اور پاکستان کے صحافتی انداز اور اقدار سے بھی معافی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک غیر قانونی صحافی، اور اس کی شکایات جب بڑھنے لگیں، اس کی شکایات کی حد یہ ہوئی کہ یہ درجنوں سے سینکڑوں پر چلے گی، اور 1 سال سے میں اس کی تحقیق پر ہوں۔ یہ بلیک میل کرتا ہے، ہر شخص کو یہ بلیک میل کرتا ہے، اور اس کے بہت سارے واقعات، کچھ واقعات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور بہت سارے سینکڑوں واقعات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی ویڈیو کے بعد اگر میں آصف بٹ کے بلیک میلنگ کے واقعات پر ویڈیوز بنانا شروع کروں تو کم از کم ہم نیوز کا ایک پورا 30 ایپیسوڈ کا ایک پورا ڈرامہ بنتا ہے، جو کہ پورے سال چل سکتا ہے۔ لیکن میں یہ تب تک نہیں کروں گا جب تک اگر یہ اپنا قبلہ درست کر لے اور یہ توبہ طائب ہو جائے، تو میں یہاں پر سٹاپ کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ پاکستانی صحافیوں کا اور پاکستانی صحافت کا جو چہرہ مسخ کر چکا ہے، اس کے بعد یہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ میں چند واقعات آپ کو اس کے بتاتا ہوں۔ یہ لوگو لے کے پہنچتا ہے، لوگوں کو پہلے تو کہتا ہے کہ آپ کو میں پروموٹ کرتا ہوں، مجھے آپ جیب میں میری کچھ ڈالیں، اور لوگ اس کے ڈر سے، جو بزنس مین، پاکستانی بزنس مین خاص طور پر اردو سپیکنگ جو بزنس مین ہے، وہ اس کے ڈر سے کہ یہ کہیں ہمارا منہ نہ کالا کر دے، یا ہمیں کوئی بدنام نہ کر دے، یا ہمارے یلو جرنلزم کے ذریعے ہمارے کاروباری ساکھ کو نقصان نہ پہنچائے، وہ اس کی جیب گرم کرتے رہے۔ نمبر 1، اس کے میرے پاس ثبوت ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگوں کو ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کی وائف بیمار، وہ بیمار تھیں یا نہیں تھی، بہرحال یہ کسی ایک کمپنی کے پاس پہنچا، اس نے کہا جی میری وائف بیمار ہے، مجھے 5000 لیرہ چاہیے۔ انہوں نے 500 لیرہ دیا، اس نے یہ بیٹھا رہا، اس نے کہا نہیں جی میں نے تو 5000 لیرہ لے کے جانا ہے، تو 1500 لیرہ وہاں سے لے کے گیا۔ اسی طرح دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ پاکستان میں ایک ریئل اسٹیٹ ڈیلیگیشن جا رہا تھا، یہ اس کے ساتھ، اس نے کہا میں جاؤں گا اور میں آپ کو فل وہاں کوریج دوں گا۔ اس نے ایک کمپنی سے لے لیا ریٹرن ٹکٹ کے پیسے، اور پھر وہ ریٹرن ٹکٹ ان کے کھاتے میں کروا کے پھر اس نے لوگوں سے سامان کی ترسیل کی مد میں اس نے لوگوں سے ٹکٹ کے پیسے لیے، یعنی ایک طرف سے ٹکٹ لے لی اور ایک دوسری طرف سے ٹکٹ کے پیسے لے لیے۔ پھر وہاں جب یہ اسلام آباد پہنچا تو وہاں پر اس نے ریئل اسٹیٹ ایجنسی سے ڈیمانڈ کی کہ میرے جو پروڈیوسر یا جو میرے اسسٹنٹ کیمرہ مین وہ 20-30 ہزار روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، برائے مہربانی ان کو دیں تاکہ میں آپ کو میڈیا کوریج دوں۔ اور اس حد تک جو ہے وہ گری ہوئے رکھتے ہیں استنبول میں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو گنوا نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں اس ساری تفصیلات میں جاؤں تو کم از کم 30 اقساط کا ڈرامہ میں بنا سکتا ہوں، 20-25 منٹ کا۔ اور میں آج بھی اپنی اس ویڈیو میں میرے پاس ثبوت موجود ہیں، میرے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں، لیکن میں آج کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، میں آج کی اس پہلے پروگرام میں
اس کی ویڈیوز اور اس کی وہ لوگ جو اس کی شکایت کر رہے ہیں ان کی میں ڈیٹیل نہیں دینا چاہتا. ابھی بھی میرے ایک ہمدردی ضرور ہے کہ اس طرح میرے اس عمل سے بھی یقیناً پاکستانی صحافت اور پاکستانی صحافی کا یہاں پر استنبول اور ترکی میں چہرہ مسخ ہوگا، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کے گوش گزار سارے وہ ثبوت کروں گا جو درجنوں نہیں ہیں، سینکڑوں ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ موصوف عاطف بٹ 92 چینل کے نمائندہ بن کے یہ انلیگل مائیگرنٹ سے ان کے معاملات حل کروانے کے لیے ایمبیسی سے، کونسل جنرل سے، کونسلیٹ سے معاملات حل کروانے کے لیے پیسے اینٹتے رہے. انلیگل مائیگرنٹ، یہ ترکی میں استنبول میں ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ اس نے انلیگل مائیگرنٹس جو بیچارے پیچھے سے سب کچھ ختم کر کے آتے ہیں، اس سے بھی اس نے 2-2, 3, 400 لیرہ اینٹے کہ یہ کونسلیٹ جنرل سے، پاکستانی کونسلیٹ جنرل سے ان کے معاملات ٹھیک کروا دے گا. اور ان سے بھی جو یہاں سے جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ پاکستان واپس جانا چاہ رہے تھے، ان سے بھی یہ پیسے لے کے ان کے لسٹ میں نام پریورٹی لسٹ میں ڈلواتا رہا اور ہمدردی کے چکروں میں. اور جب بلال پاشا صاحب جو کہ کونسل جنرل ہیں پاکستان کونسلیٹ کے، انہوں نے دیکھا کہ یہ غیر قانونی کام لے کے کونسلیٹ آتا ہے تو انہوں نے اس کو منع کر دیا. جب انہوں نے اسے منع کیا، عاطف بٹ نے کیا کیا کہ ایک فیکٹیشیس آدمی، اپنا دوست، اس کو کھڑا کر کے اس کو سمجھایا، اسکرپٹڈ اسے دیا، ایک اسکرپٹ دیا اسے کہ تم نے پاشا صاحب کے جو کونسل جنرل ہیں پاکستان کے، ان کے خلاف یہ باتیں کرنی ہیں. اور اس کو اس نے کیمرہ میں ریکارڈ کیا اور اس کو سوشل میڈیا پر تشہیر کی، کیونکہ پاشا صاحب نے ان کا موصوف عاطف بٹ صاحب کا انہوں نے گیٹ بند کر دیا تھا کونسلیٹ میں اور غیر قانونی کام کرنے بند کر دیے تھے، غیر قانونی ڈیمانڈ، غیر اخلاقی ڈیمانڈ بند کر دی تھی. تو اس نے اس کا بدلہ اس طرح لیا کہ اپنے دوست کے ذریعے ویڈیو میں ایک پیغام ان کے خلاف، اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر فیس بک وغیرہ ادھر ادھر اسے پبلش کیا تاکہ پاشا صاحب جو کونسلیٹ جنرل ہیں استنبول میں ان کا چہرہ مسخ کر سکیں. تو یہ ان کی صحافت ہے کہ یہ لوگوں کو پلانٹڈ اسکرپٹ کے ساتھ لوگوں کی عزت اچھالتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ یہ سوشل میڈیا پر نہ صرف پاکستانی کاروباری برادری جو استنبول میں ہیں ان کی تباہی بربادی کر دیں گے اگر منتھلی نہ دی اور جب پیسے کی ڈیمانڈ کی تب نہ دی. تو اس کے علاوہ موصوف جو ہے وہ بہت سارے اور کاموں میں، لائک وہ ایک جج کے ساتھ جا کے تصویر بناتے ہیں استنبول میں اور کہتے ہیں کہ جناب بڑے سپیریئر کورٹ کے جج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس کی بنیاد پر یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے تو بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، میں تو عدالتوں سے معاملے بھی ٹھیک کروا دوں گا آپ کے. پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو علی شاہین ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہیں ترکی کے، جو کہ پاکستان اور ترکی کی جو فرینڈ شپ اور ریلیشن شپ کے جو کمیٹی اس کے چیئرمین ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ تصاویر بنا کے یا ان کا لوگو کر کے ان کے 2-4 انٹرویو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے ان کو بھی یہ استعمال کرتے ہیں کہ میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، میں پاکستانیوں کے بہت سارے معاملات حل کروا سکتا ہوں. تو ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ بہت سارے لوگوں سے یہ پیسے لے چکے ہیں اور کہ میں آپ کا یہ کام کروا دوں گا، میں آپ کا یہ کام کروا دوں گا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کروا سکتے. اس موصوف نے آج تک 3-4 سال میں ترکی میں جتنے بھی کام کیے ہیں وہ غیر قانونی کیے ہیں. میں کچھ کام آپ کو گنوا دیتا ہوں. یہ موصوف منی لانڈرنگ یعنی ہنڈی، حوالہ ہنڈی میں یہ 3-4 سال سے ملوث ہیں. یہ پاکستان پیسہ بھیجنے اور پاکستان سے پیسہ ڈالر منگوانے کے یہ پورے نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ انلیگل مائیگرنٹس کو لیگل کروانے کے چکروں میں لوگوں سے پیسے اینٹتے ہیں. نمبر 3 یہ میڈیسن استنبول ترکی میں تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی شخص کہ وہ بغیر لائسنس کے میڈیسن کے کاروبار سے وابستہ ہو سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی عاطف بٹ کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے، لیکن یہ میڈیسن بھی خفیہ طور پر لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ ایجنٹی بھی کرتے ہیں، دلالی کا کام بھی کرتے ہیں، اور ان کے پاس کسی ایک کام کا بھی ورک پرمٹ نہیں ہے.
اور بدقسمتی کی بات یہ سارے کام غیر قانونی کام بھی غیر قانونی طریقے سے کر رہے ہیں، یعنی غیر قانونی کام بھی قانونی طریقے سے نہیں کر رہے، وہ بھی غیر قانونی طریقے سے کر رہے ہیں، اور لوگوں کے نام استعمال کر کے یہ موصوف کچھ نہ کرتے ہوئے بھی اس کی سب سے بڑی سورس آف انکم جو ہے وہ بلیک میلنگ ہے اور لوگوں کا استعمال ہے جو کہ غیر قانونی لوگوں استعمال کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی عاطف بٹ موصوف نے کسی ایک کمپنی کے مالک کو یہ میسج کیا کہ مجھے 70,000 لیرہ چاہیے کیونکہ باقی 1 لاکھ لیرہ میں نے کر لیا ہوا ہے اور میں نے گھر لینا ہے یہاں پر استنبول میں، تو وہ 1,70,000 لیرہ کا ہے تو مجھے آپ 70,000 لیرہ دیں۔ اور اس سے بھی ایک بڑی ہی شرمناک حرکت، ایک سینیٹر پاکستان سے آئے، میں ان کا نام نہیں لیتا، صیغہ راز میں رکھنا چاہتا ہوں، جب ضرورت پڑی تو میں ان کا لوں گا، یہ ان کے ساتھ منسلک ہوئے، ان کو یہ انہوں نے ایک کمپنی کے کھاتے میں ان کی رہائش کروائی، اور جب وہ یہاں رہے تو جس دن انہوں نے جانا تھا سینیٹر موصوف نے، تو عاطف بٹ کمپنی کے مالک کو میسج کرتا ہے کہ اس کو میں نے شاپنگ کروانی ہے، مجھے 2,000 لیرہ بھیجیں۔ بھائی عاطف بٹ، اگر تم نے اسے شاپنگ کروانی، تمہاری اس سے ریلیشن شپ ہے تو تم اپنے پلے سے 2,000 لگاؤ، اس کے ساتھ اگر تم نے تعلقات مضبوط کرنے ہیں تو خود خرچہ کرو۔ یہ آدھا دن ہوٹل کے باہر یہ لابی میں بیٹھے رہے، صرف مالک کو میسج کرتے رہے کہ 2,000 لیرہ میرے اکاؤنٹ میں ڈالیں تاکہ میں اسے شاپنگ کرواؤں۔ اور یہ بدقسمتی یہ کہ یہ شخص جو ہے، یہ صحافی تو نام نہاد صحافی ہے، یہ صحافی تو نام نہاد ہے، لیکن یہ نون لیگ کا جناب خرم دستگیر کا دستے راست ہے یہاں پر، اور اس کے جتنے بھی مہمان آتے ہیں یہ کمپنیوں کے کھاتے میں انہیں سٹے کرواتا ہے یہاں پر، اور مفت میں ان کی شاپنگ کرواتا ہے کمپنیوں کے کھاتے میں، اور ان کے سٹے مفت میں کرواتا ہے، ان کے وزٹ کیپیڈوجیا اور بورسا اور ازمیر جدھر بھی جانا ہو وہ کمپنیوں کے کھاتے میں کرواتا ہے، اور اس عوض میں پتہ نہیں کیا کچھ وصول کرتا ہے۔ تو اب یہ وہ واقعات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ان کے سب کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں، اور اس غیر قانونی صحافی سے اگر آپ کا اس نام نہاد صحافی سے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہو تو میرے ساتھ آپ ویڈیو میں کمنٹ کر کے میں آپ سے نمبر شیئر کروں گا، آپ میرے سے وہ شیئر کریں، اور میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جس بھی اتھارٹی کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، تصویر بناتا ہے، اس کو مس یوز کرتا ہے اور پھر لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا میرے اس ویڈیو میں یہ بھی پیغام ہے کہ اس سے بچا جائے اور اس کی بلیک میلنگ سے بھی بچا جائے، اور جو بلیک میل ہو چکے ہیں، جن کو شکایات ہیں، وہ میرے سے رابطہ کریں، کیونکہ ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب آخر میں پاکستانی میڈیا مالکان اور جو ڈائریکٹر نیوز ہیں یا جو اوورسیز پاکستانی انچارج صاحبان ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ جب بیرون ملک چلیں، مضافاتی صحافی پاکستان میں تو آپ جیسے تیسے رکھتے ہیں، لیکن جب بیرون ملک آپ کوئی اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں یا نومینیٹ کرتے ہیں، اس کو لوگو یا کارڈ دیتے ہیں، تو خدا کے لیے یہ تحقیق ضرور کر لیا کریں کہ اسے صحافت کی الب آتی ہے یا نہیں آتی۔ عاطف بٹ موصوف کو اگر یہ چاہتا تو یہ 4 سال میں صحافت قطرہ قطرہ کر کے سیکھ جاتا تو اور آج صحافی بن چکا ہوتا، لیکن اس نے صحافت سیکھنے کی بجائے وہ قصاب تھا، اس کے ہاتھ میں ٹوکا تھا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، وہ گلے کاٹنے کے لیے اور بلیک میلنگ کر کے اپنی جیب بھرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ صحافت سیکھنے میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ تو میڈیا مالکان اور ڈائریکٹر صاحبان سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے پاکستانی میڈیا، صحافت اور پاکستانی چینل اور اخبارات کا بیرون ملک تشخص بحال رکھنے کے لیے اور ہماری نمائندگی بہتر کرنے کے لیے، ملک کی بہتر نمائندگی کے لیے کم از کم یہ تحقیق ضرور کر لیں کہ آپ کا جو نمائندہ ہے، جو کارڈ اور لوگو لے کے پھر رہا ہے، وہ کہیں منی لانڈرنگ میں انوالو تو نہیں ہے، وہ حوالہ ہنڈی میں تو نہیں انوالو، اور وہ کہیں ایلیگل ایکٹیویٹی میں اور غیر قانونی کاروبار میں تو نہیں انوالو۔ کیا اس کے پاس اختیار بھی ہے کہ وہ لوگو لے کے وہاں پھر سکتا ہے؟ وہ چوری لوگو بیگ میں چھپا کے کہیں جا کے نکالتا اور 2 منٹ کی رپورٹ بنا کے لوگو پھر بیگ میں رکھ دیتا۔ خدا کے لیے آپ نمائندے سلیکٹ کرتے ہوئے کم از کم یہ ضرور دیکھ لیں کہ اسے صحافت کی کچھ الب آنی چاہیے، نمبر 1۔
نمبر 2 یہ کہ وہ کیا اس قابل ہے، اس کی تعلیم اتنی ہے، وہ جاہل تو نہیں ہے، اس کی تعلیم ہے کہ وہ صحافت کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اقدار ہیں اس کو سمجھتا ہے۔ تو خدا کے لیے غیر قانونی حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کرنے والوں کے ہاتھ میں لوگو اور اس طرح کا ہتھیار نہ دیں، ورنہ وہ سارے جنگل کو آگ لگا دیں گے، ان کے ہاتھ میں یہ ماچس نہ دیں، کیونکہ یہ پاکستان کا صحافت کا، چینلز کا، اخبارات کا، صحافی کا تشخص برباد کر رہا ہے، اور آئے روز یہ صحافت کا خون کرتا ہے اور اس کی جو تعفن شدہ لاش ہے اسے استنبول کی سڑکوں پر گھسیٹتا ہے۔ اگر آپ متاثرین میں میرے سے رابطہ کریں، ہم قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی اس کی بلیک میلنگ کا اور اس کے عتاب کا شکار ہوگا، اس کو نہ صرف ہم اس کی ریکوری کروا کے دیں گے، بلکہ اس کو پوری بھرپور تحفظ بھی دیں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ استنبول میں یا کسی بھی غیر ملک میں پاکستانی صحافت کا، ٹی وی چینل، اخبار اور صحافی کا جو چہرہ ہے، تشخص ہے، وہ اچھے انداز سے پیش کیا جائے، اور ایسے صحافی کام کریں جن کو صحافتی اقتدار، ایسے صحافی کام کریں جن کو صحافتی اقدار کا بھی پتہ ہے، اصول و ضوابط کا بھی پتہ ہے، اور ان کو تھوڑی بہتی ہو ہے صحافت کی، اور وہ باعزت کاروبار اور قانونی کاروبار بھی کر رہے ہیں، تاکہ صحافت جو ہے وہ قانونی طور پر کی جا سکے۔ بہت شکریہ۔